سورہ بقرہ آیت نمبر 203۔ آپ حضرات کے پاس پیج نمبر ہے 60 بالکل لاسٹ لائن ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واذکروا اللہ فی ایام معدودات، فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون۔ صدق الله العظيم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور تم اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرو، اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرو ان گنتی کے چند دنوں میں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، تو جو شخص مکہ مکرمہ میں آتے وقت جلدی کرے 2 دنوں میں تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ وَمَن تَأَخَّرَ، اور جو شخص 2 دن میں تاخیر کرے فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس پر بھی کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ لِمَنِ اتَّقَى، اس شخص کے لیے جو تقوی اختیار کرتا ہو، اللہ سے ڈرے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ بے شک تم اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ محترم سامعین کرام، ایام حج، افعال حج، ارکان حج، اس کے متعلق گفتگو چل رہی تھی، اور اس ضمن میں یہ آخری آیت مبارکہ ہے۔ محترم سامعین کرام، حج کے دوران اللہ تبارک و تعالی کا کثرت کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کی طرف، جیسا کہ مینا کے بارے میں پیچھے گزرا، فاذکروا اللہ کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا، کہ تم اللہ تبارک و تعالی کو ایسے یاد کرو جیسا کہ تم زمانے جاہلیت میں اپنے آباء و اجداد کا فخریہ تذکرہ کرتے تھے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر۔ تو آج کی اس زیر دست آیت مبارکہ میں بھی اللہ تبارک و تعالی اسی ذکر کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ محترم سامعین کرام، یہ ذکر اللہ تبارک و تعالی کی ایک ایسی عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ تعالی کو کثرت کے ساتھ یاد کرو، کثرت کے ساتھ یاد کرو۔ ہر عبادت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اسی چیز کو، اسی ذکر کی اہمیت کو کیا ہے، بیان کیا ہے۔ اب نماز کو لے لیجئے مثال کے طور پر، اللہ تعالی نے خود نماز کے متعلق فرمایا، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کہ تم نماز کو میرے ذکر کے لیے قائم کرو۔ اب ظاہر نماز کے اندر دیکھ لیجئے شروع سے لے کر آخر تک اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہے۔ اسی طریقے سے حج، اس کے متعلق بھی فرمایا کہ یہ بھی سراپا کیا ہے، ذکر ہے، یہ سراپا ہے، ذکر ہے، ٹھیک ہے نا۔ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان طواف کیا کہتے ہیں اپنا عرفات کے میدان کے اندر ہوتا ہے، وہاں پر اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، پھر مینا کے اندر آتا ہے تو مینا کے متعلق تو خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ تم اللہ تعالیٰ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرو، زیادہ ذکر کرو۔
پھر انسان ان دنوں کے اندر شیطان کو کنکریاں مارتا ہے، فرمایا کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، تلبیہ وغیرہ پڑھتا رہتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ تو یہ سراپا ہی کیا ہے، حج کے دوران بھی یہ سارے کے سارے افعال، سارے کے سارے ارکان انسان ادا کر رہا ہوتا ہے، تو یہ گویا کہ ذکر ہی کی ایک قسم ہے، ذکر ہی ہے۔ اور نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمہ وقت ذکر کیا کرتے تھے، ہمہ وقت، ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد کے اندر کیا ہے مشغول لیتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ میرے شیخ حضرت شاہ عبداللہ فیروز میمن صاحب مدد العالی فرمایا کرتے تھے، بڑے شیخ کا قول نقل کیا کرتے تھے، فرماتے ہیں کہ وہ آدمی 24 گھنٹے کا ذاکر ہے جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھتا ہے، جو اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھتا ہے وہ 24 گھنٹوں کا کیا ہے ذاکر ہے، ٹھیک ہے نا، وہ 24 گھنٹوں کا ذاکر ہے۔ جی، گناہوں سے بچنا یہ بھی کیا ہے، ذکر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اب اسی طرف ہمارے وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ کہ ان گنتی کے دنوں کے اندر تم اللہ کا ذکر کرو۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ گنتی کے دن کون سے ہیں، اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ایام تشریق ہیں۔ ایام تشریق آپ حضرات کے علم میں ہے کہ 9 ذی الحجہ سے شروع ہو کر 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک یہ سارے رہتے ہیں۔ تو ان دنوں میں، ان ایام تشریق کے اندر آپ حضرات نے دیکھا کہ ہر آدمی، چاہے وہ مرد ہو، چاہے وہ عورت ہو، چاہے وہ شہر کے اندر ہو، چاہے وہ دیہات کے اندر ہو، چاہے وہ مسافر ہو، چاہے وہ مقیم ہو، ہر آدمی ہر فرض نماز کے بعد اسے کیا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بلند کرنا، اس کے گنگنانا ہے۔ وہ کیا ہے، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایام تشریق، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو ہے تکبیرات ہیں، کبریائی ہے، اس کو بیان کرنا ہے۔ حضرت عمر اور حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے متعلق آتا ہے کہ وہ مینا کے اندر ہوتے یا عام دنوں میں ہوتے، اپنے بستر پر ہوتے یا جھاگ رہے ہوتے، کہیں بھی ہوتے، وہ کثرت کے ساتھ یہ تکبیرات پڑھتے رہتے، کثرت کے ساتھ یہ تکبیرات پڑھتے رہتے۔ تو گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود فرمایا کہ ان ایام میں تم کیا کرو، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر ادا کرو، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر ادا کرو۔ تو یہ جو تکبیرات حجاج کرام کے ساتھ ہی صرف خاص نہیں ہے، یہ تو عمومی مسئلہ ہے، ہر آدمی چاہے حاجی ہو چاہے غیر حاجی ہو، کوئی بھی ہو، وہ اس کو کیا کرے گا، یہ کرے گا۔ اور اب جیسا کہ اب کیا کہتے ہیں، ذی الحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا، آج ذی قعدہ کی تقریباً 22 ہو چکی ہے، تو چند دنوں کے بعد، 2-1 ہفتوں کے بعد یہ شروع ہونے والے ہیں۔ تو ہم ابھی سے کیا ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے تیار رکھیں، جس کے متعلق انشاءاللہ عزیز جمعہ کے بیان میں پھر کسی وقت بیان کیا جائے گا۔ آگے فرمایا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم خاص طور پر رمی جمار کے لیے ہے، خاص طور پر جو مینا کے اندر جو انسان شیطانوں کو کنکریاں مارتا ہے اس کے لیے۔ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ شیطان کو 10 ذی الحجہ اور صرف ایک بڑے شیطان کو کنکری ماری جاتی ہے، پھر 11 اور 12 ذی الحجہ کو تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ اب یہاں پر آ کر کہ اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ کہ جو آدمی اب 11 اور 12 ذی الحجہ کو شیطانوں کو کنکریاں مار کر واپس مکہ مکرمہ کی طرف آنا چاہتا ہے، فلا اثم علیہ، اس کے لیے کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن ومن تأخر، اب اگر کوئی شخص 13ویں ذی الحجہ کو بھی، ٹھیک ہے نا، 11-12 کو تو سب کے لیے مست ہے نا، اب آگے 13ویں کو جس میں آپشنلی ہے، آپشن ہے، اگر اس کو بھی جناب اللہ کوئی شیطانوں کو کنکریاں مارتا ہے تو فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے 13 ذی الحجہ کو بھی کیا کیے، رمی جمار کیا ہے، کنکریاں ماری، لیکن یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس میں اختیار دے دیا ہے۔ اور اب بھی جناب اعلیٰ ایسے ہی ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پر جناب تقریباً جیسے ہی 12 ذی الحجہ کی کنکریاں مارتے ہیں تو ایک دم سے مجمع خالی ہو جاتا ہے، تقریباً 90+ افراد جو ہے
اتنے وہ چلے جاتے ہیں، مینا سے چلے جاتے ہیں، واپس اپنے اپنے ہوٹلوں میں آتے ہیں۔ بعضوں کی چونکہ فلائٹ بالکل اس کے متصل شروع ہوتی ہے، وہ اس لیے واپس آ جاتے ہیں کچھ اس طریقے سے، لیکن کچھ نہ کچھ افراد کیا ہے باقی رہ جاتے ہیں، کچھ افراد بہت کم جناب اللہ رہ جاتے ہیں۔ اب یہ جو تیسرے دن کی رمی ہے، 13 ذی الحجہ کی جو رمی ہے، اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ کوئی آدمی اگر چھوڑنا چاہے تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں، کرنا چاہے تو یہ کیا ہے افضل ہے، اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ محترم سامعین اکرام، اب ان تینوں رمیوں کا جو ٹائم ہے وہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ 10 ذی الحجہ کو جو رمی کی جاتی ہے وہ تو صبح کے وقت کی جاتی ہے، صبح کے وقت وقوف مزدلفہ کیا، اس کے بعد صبح کے چلے گئے شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے، لوگ جلدی کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد 11 اور 12 ذی الحجہ کی جو رمی ہے وہ زوال کے بعد کی جاتی ہے، وہ زوال کے بعد کی جاتی ہے، اور غروب آفتاب تک یا غروب آفتاب کے بعد بھی، اب چونکہ مجمع زیادہ ہوتا ہے اور اس طرح کے رات بھر تک اس کی کیا ہے اجازت ہے۔ اور 13ویں ذی الحجہ کے متعلق جو آپشنلی ہے اس کے متعلق ہے کہ یہ تو زوال سے پہلے بھی کیا ہے انسان کر سکتا ہے، لیکن اس کا ٹائم صرف اور صرف مغرب تک ہے، اس کے بعد نہیں ہے، مغرب تک ہے، مغرب سے پہلے نہیں۔ اب اس سلسلے میں حضرات علماء کرام، محدثین، فقہاء کرام رحم اللہ نے جو مسائل کو اخذ کیا ہے وہ یہ کہ 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب سے پہلے اگر کوئی شخص مینا سے نکل گیا تو اس کے لیے نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، ختم ہو گیا، لیکن اگر غروب آفتاب تک رہ گیا تو اب اس کا یہ جانا کیا ہے مکروہ ہے، لیکن اگر 13 ذی الحجہ کی صبح ہو گئی تو اب اس کو رمی کر کے ہی جانا ہوگا، اس پر کیا ہے واجب ہے، اب واجب ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اب اس ضمن کے اندر یہ ہے کہ پہلے تھا کہ غروب آفتاب سے پہلے نکل جائے، غروب آفتاب کے بعد ٹھہرے گا تو بہتر نہیں ہے، وہ رمی کر کے جائے، لیکن اب چونکہ رش ہوتا ہے زیادہ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مغرب کے بعد بھی اگر وہاں ٹھہرا جاتا ہے اور گاڑی کے انتظار میں نکلتے تاخیر ہو جاتی ہے اور وہ جا رہا تو اس پر لازم نہیں ہے۔ ہاں البتہ جو 13 ذی الحجہ کی صبح تک ادھر ٹھہرا رہتا ہے اب اس کو چاہیے کہ وہ نہ جائے، برمی کر کے جائے، اب اس پر کرنا ایک طرح سے واجب ہو جاتا ہے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ جو پہلے چلا جائے اس کے لیے بھی کوئی حرج نہیں، بعد میں جائے اس پر بھی کوئی حرج نہیں۔ علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے اور اس سے میں لکھا ہے کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے متعلق فرمایا فلا اثم علیہ، کہ اس پر کوئی حرج نہیں ہے، کہ جو جناب اللہ پہلے چلا جائے اس پر بھی کوئی حرج نہیں، بعد میں چلا جائے کوئی حرج نہیں، دونوں جگہ فلا اثم علیہ۔ حالانکہ اگر کوئی 13ویں ذی الحجہ کی رمی کر کے جاتا تو اس کے لیے کوئی اور الفاظ آنے چاہیے تھے کہ اس کے لیے افضل ہے، گناہ نہیں ہے۔ پہلے کا تو سمجھ میں آتا ہے فلا اثم علیہ، لیکن جس نے 13ویں ذی الحجہ کی اس کے لیے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ فلا اثم علیہ کا لفظ نہیں ہونا چاہیے تھا، بلکہ کوئی اور لفظ ہونا چاہیے تھا کہ وہ اس کے لیے بہتر ہے، یا اس طرح۔ حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اصل میں فلا اثم علیہ کے دو معنی ہیں، دو معنی بیان فرماتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اصل میں زمانے جاہلیت کے اندر دو قسم کے افراد تھے، جن کے دو قسم کے افراد، ایک وہ یہ سمجھتے تھے کہ جلدی جانا، مینا سے 2 دن جلدی چلے جانا، یہ اس کو گناہ سمجھتے تھے، اور بعض ایسے تھے کہ وہ کہتے نہیں ٹھہرنا کیا ہے گناہ ہے، ٹھہرنا اور 13 ذی الحجہ تک ٹھہر کر رمی کر کے جانا یہ کیا ہے گناہ، اس کو اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سینس کے اندر دونوں کے متعلق فرمایا جو جلدی چلا جائے اس کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں، اور جو ٹھہر جائے اس پر بھی کیا ہے کوئی گناہ نہیں۔ ایک معنی تو اس کا یہ بیان فرمایا، اور دوسرا معنی حضرات مفسرین کرام رحم اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو آدمی پہلے چلا جائے یا جو 13ویں کی رمی کر کے جائے، دونوں کے متعلق فلا اثم علیہ، اگر وہ متقی اور پرہیزگار ہے، جیسا کہ آگے فرمایا لمن اتقی، تقوی اختیار کر رہے، تو اس کے ذمہ میں کوئی گناہ نہیں رہتا، اس کے ذمہ میں کوئی گناہ۔ فلا اثم علیہ کا معنی یہ ہے کہ اس کے ذمہ میں، اس کے کھاتے میں کوئی گناہ نہیں رہتا، اور اس کی تائید خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس قول مبارک سے بھی ہوتی ہے، اور آیت کا جو آگے ٹکڑا آ رہا ہے لمن اتقی، اس سے بھی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق، کہ جس آدمی نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس میں کسی قسم کا کوئی فسق کا، کوئی گناہ کا کوئی ایسا کام نہیں کیا، نہ لڑائی نہ جھگڑا، جیسا کہ پیچھے اس پہ گفتگو ہو چکی ہے، فرمایا کہ جب وہ حج سے لوٹے گا تو ایسا جیسا کہ وہ آج ہی اس کو اس کی ماں نے کیا ہے جنا ہو، ایسے گناہوں سے کیا ہے پاک ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ فلا اثم علیہ لمن اتقی، تو جو شخص حج کے دوران تقوی اختیار کرتا ہے
تو فرمایا چاہے وہ جلدی چلا جائے یا 13ویں ذی الحجہ کی رمی کر کے جائے تو اس کے ذمہ میں ایک تقوی اور طہارت کے ساتھ تقوی کے ساتھ اس نے یہ حج کے سارے افعال سر انجام دیے ہیں تو فرمایا کہ اس کے کھاتے میں پھر کوئی گناہ نہیں رہتا۔ آگے فرمایا واتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ تحشرون، جان لو اللہ سے تم ڈرتے رہو۔ یہ تقوی صرف حج تک محدود نہ رہے بلکہ بعد کی زندگی کے اندر بھی تمہارے کیا ہے یہ اثرات آنے چاہیے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان کے حج کے قبول ہونے کی، مقبول ہونے کی، حج مبرور ہونے کی یہ علامت ہے کہ جب وہ حج کر کے واپس آتا ہے تو اس کے اعمال کے اندر ایک تقوی اور خدا خوفی کے اثرات کیا ہے نظر آتے جو طاعت اور نیکی کے اثرات کیا ہے آنا شروع۔ فرمایا کہ جب جس کے اندر یہ چیزیں آنا شروع ہو جائیں سمجھ لیجئے اس کا حج اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ہے قبول ہو چکا ہے۔ تو فرمایا واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرتے رہو حج کے دوران بھی، حج کے بعد کی زندگی کے اندر بھی، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ تم بات جان لو کہ تم اللہ تعالیٰ کے حضور کیا ہے سارے کے سارے اکٹھے کیے جاؤ گے، وہاں پر سب کا کچا چٹھا کیا ہے کھل کھلا کر سامنے آ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی کیا توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔